بھی اندھا ہوگا. کہنا چاہتی ہیں کہ وہ نہیں نا, نہیں ہونا چاہیے. جاہل رہے وہ ساری زندگی, پڑھے لکھے نا. اس سے ابھی آپ سے 25,000 مانگے گئے ہیں. نہیں نہیں نہیں, ابھی آپ سے 25,000 مانگے گئے اور آپ چپ کر کے. آپ کی تنگ نظری ہے, آپ کا دماغ کیا کلوز ہے. جس وقت اسی باپ کی بچی کا سکینڈل سامنے آئے گا اس وقت اس کے یہ تنگ نظری بھول جائے گی, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ منشیات تو قاری صاحب, منشیات تو آج کل کسی بھی آج ماڈرن جو ہائی لیول کا اسکول کالج یونیورسٹی ہے ادھر عام ہے, عام مل جاتی ہے. داتا دربار چلے جائے لاہور میں, آپ کو منشیات عام مل جائے. وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے, انہوں نے انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں الزام تراشی ہے. سننے کے اندر وہاں یہ ہے کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر وہاں پر آپ کو جو ان سے عورتیں چلتی پھرتی وہاں پر نظر, تو یہ بھی اسلامیہ ہی تھی نا. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائیوں کا, ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں سے اللہ کا فضل ہے. رچی بھائی آپ آج کل جو ہے کیا مصروفیت ہے آپ کی آج کل؟ آج کل مصروفیات تو نہیں, بس یونیورسٹی کے چکروں میں ہوں. یونیورسٹیوں کے چکر میں, یونیورسٹیوں کے چکر میں. کون سی یونیورسٹی کے چکر میں آپ؟ رفا کے اندر میں نے انٹرویو ٹیسٹ اور انٹرویو دے آیا ہوں. اچھا. اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اندر ابھی اپلائی کیا ہوا ہے, اس کی ابھی تاریخ نہیں آئی کہ اس کا ابھی میرا انٹرویو ٹیسٹ کب ہے. لیکن اسلامیہ یونیورسٹی کے چکر میں نہیں, اس کے چکروں میں نہیں ہوں میں. اسلامک یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس کے چکروں میں نہیں ہوں, وہ بہاولپور کے اندر ہے. اس کے کارنامے انٹرنیشنل سے بھی اوپر ہے. نہیں, آپ نے 2 جگہ جو ہے اپلائی کیا, یہ کیا وجہ 2 جگہ پہ؟ 2 وجہ پہ اس لیے اپلائی کیا کہ کہیں بھی ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن کہیں بھی نہیں جس کے کارنامے زیادہ چل رہے ہیں. اچھا, جس کے نہیں, آج کل کارنامے ایک اور کے بھی آئے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل سے بھی اوپر ہے. اس کے کارنامے تو چلو جو آئے ہیں وہ آئے ہیں, وہ غلط بات ہے, لیکن جہاں میں جا رہا ہوں نا, نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ادھر کچھ ایسا معاملات ہی نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے, انہوں نے انکار کر دیا, کہہ رہے ہیں الزام تراشی ہے. الزام تراشی وہاں پر تو ان کے پاس ٹھوس ثبوت تھے, ٹھوس ثبوتوں کے تناظر کے اندر ان پر جون سے وہ انہوں نے کام کیا ہے. ان کے موبائلوں میں سے جون سے یہ ویڈیوز نکلی ہیں اور جو وہ نشے کے اوپر بچوں کو ابھار رہے ہیں, تو ان کے, لیکن ان یونیورسٹیوں کے اندر ابھی آپ کو اس طرح کے اسکینڈل, اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر ادھر تو اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر تو سارے ہیں شیوخ, اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے. وہاں پر جو سننے کے اندر آیا ہے, ایک منٹ, سننے کے اندر وہاں یہ ہے کہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اندر وہاں پر آپ کو جو ان سے عورتیں چلتی پھرتی وہاں پر نظر, تو یہ بھی اسلامیہ ہی تھی نا. نام اسلامیہ رکھنے سے کوئی اسلامیہ تو نہیں بن جاتا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے, ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف بدنام کرنے کے وہ تو پیچھے بہت بڑی مافیا تھی, ایسے نہیں ہے. وہ سید اعجاز شاہ ایک فرد واحد تو نہیں تھا نا, اس کے پیچھے ایک مافیا ہے. آپ کا قانون اور عدالتیں تو کہتی ہیں کہ کوئی بھی نہیں یار, یہ صرف سیاسی مخالفین کا پتھر. اور وہ پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی آگے جو ہیڈ ہے وہ اس کا ٹائم تھا تبدیل ہونے کا یا ایکسٹینڈ کرنا ہے, اس کی وجہ سے جس وقت آپ کے سامنے ویڈیوز آ گئی ہیں, آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں, جس وقت آپ سید اعجاز شاہ کو پکڑ رہے ہیں اس کے اوپر پہلا کیس آپ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ بچوں کے اندر منشیات فروخت کرتا ہے. منشیات فروخت کرنے کے سسٹم کے اندر اسے گرفتار کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد تو قاری صاحب منشیات تو آج کل کسی بھی آج ماڈرن جو ہائی لیول کا اسکول کالج یونیورسٹی ہے ادھر عام ہے, عام مل جاتی ہے. داتا دربار چلے جائے لاہور میں, آپ کو منشیات عام مل جائے. وہ نہیں, یہ بات ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ وہ داتا صاحب مل رہی ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ تعالیٰ کے حلال ہو گئی جائے گی. منشیات تو منشیات تو کعبے کے اندر بھی حرام ہے نا, وہ اسلامی یونیورسٹی ہو, وہ داتا دربار ہو, وہ کہیں ہو. حلال حرام کی بات نہیں کی ہے کہ اگر یہ زیادہ جرم ہے, اگر یہ منشیات سکینڈل بن سکتے ہیں تو پھر تو ادھر عام ہے. لاہور میں آپ کو ہر روڈ پہ ایک جہاز مل جائے گا, آپ سواری. یہ اگلے دن وہ سبیل بھی اس کی وہ کڑا کے اندر انہوں نے بن کے لگائی تھی. یہ دیکھیں آپ, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے چرسی بھائیوں کے یہ سوچ رہے ہیں وہ پانی نہیں پیتے. تو منشیات تو عام ہے. منشیات اگر وہ اعجاز شاہ صاحب سے اگر برآمد ہوئی ہے تو یہ سکینڈل کے طور پر نہیں, وہ بات پتہ بنیادی کیا ہے,
یہ آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا باہر جو ہو رہا ہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر تو نہیں ہو رہا. تعلیم آپ کو یہ تو نہیں سکھاتی. پہلے تو بات یہ آئے گی کہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے اوپر بڑا ایشو بنے گا کہ ان بچوں کو کل ان بچوں نے جو ان سے ہمارا رہبر بننا ہے. یہ جو بچے آپ یونیورسٹیوں کے اندر آئے ہیں, انہوں نے کل قوم کا مستقبل نہیں ہے. اگر مستقبلی جہاز بن جائیں, اگر مستقبلی جہاز بن جائیں پھر قوم کا کیا بنے گا؟ اگر آپ کو اعجاز شاہ کا کیس دیا جائے آپ کیا کریں گے؟ قانون کے مطابق اگر کیس اس کے اوپر ہوا تو ہم تو کہیں گے کہ اسلامی سسٹم کے مطابق سزا دی جائے. آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے یا ڈائریکٹ اس کو سزا دیں گے؟ نہیں, ایسے تو سزا تو نہیں دی جاتی شریعت کے نہیں اندر. نہیں ثابت ہو گیا, جس طرح انہوں نے خود نے کہا کہ ویڈیو ثابت ہو گیا ہے. افغانستان میں انہوں نے زیادتی کی ہے تو ان کو سرے عام پھانسی دی گئی. ثابت ہو گیا ہے تو جو سے ابھی حکومت اسے اسلام کے تحت سزا تو حکومت نے دینی ہے نا. اب ہمارا عام بندہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو جج بنا دیا جائے. ہاں اسلام بن گیا ہے اور اسلامی قانون کے مطابق جو سزا اس کی بنے گی ہم وہ اسے دیں گے. اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے بندوں کی, اور خفیہ سیکیورٹی وغیرہ ہزاروں میں ہے. اصل میں یہ نا بات کی اگر جڑ کو دیکھیں اس کی بنیاد کو, یہ ایک سکینڈل ہے اور یونیورسٹی کے ایک اعجاز شاہ کے بعد جو سرفرست سامنے آیا, ورنہ تو اس کے اندر پورا مافیا اور پورے ایک معاملات ہیں. اس کے 5 کیمپس ہیں. ہاں طلباء اور بھی ساتھ تھے. تقریباً وہ تعداد بتا رہے ہیں کہ شاید اس کی مجموعی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہے. یعنی یونیورسٹی کی جو ان سے ہے وہ قریب موجودہ 25,000 کہہ رہے تھے. چلے میں نے ایک ویڈیو سنے ہیں, چلو جتنی بھی ہو اپنی ایک ریسرچ اس کے مطابق جتنی بھی ہو, ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے میں یہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ تو ہے انٹرنیشنل. اگر کارنامے دیکھیں تو یہ انٹرنیشنل سے بھی زیادہ ہے. نہیں یہ تو نہیں بات کی جاتی. نہیں, آپ اس جس یونیورسٹی کے اندر میں جا رہا ہوں, یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا آپ ماضی کھنگال لیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے ہے, میں نے کارنامے دیکھے ہیں. نہیں, اس کے کارنامے آپ کے سامنے نہیں آئے ہوں گے انٹرنیشنل اسلام. نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے کارنامے آپ کے سامنے نہیں آئے ہوں گے, اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس کے کارنامے ہیں. نہیں ہے ہی نہیں تو سامنے کیسے آنے ہیں؟ آپ نے بولا سامنے نہیں آئے. اگر آپ کے مطابق وہاں کوئی ہے بھی تو ہم کیا اسے ٹھیک کہہ دیں گے؟ جس سے بھی غلطی ہوگی. یہ بات ہے. اب اس پہ میں بات کرتا ہوں, آپ کے سامنے غلط چیز ہو کیا آپ اس کو درست کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ رسول اللہ کے حدیث کے مطابق وہ 3 یا 4 جو شیڈیول ہیں اس کے مطابق ہم کریں گے. رسول اللہ نے کہا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو, اگر نہیں زبان سے روکو, اگر نہیں تو کم از کم دل کے اندر ضرور برا جانو. یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے. ہمارے پاس جس وقت حکومت ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام مذمت نہیں ہے, اس کا کام کیا ہاتھ نہیں, یہاں پر مذمت کرتے ہیں. وہ یہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھیں ایک شخص آپ کے سامنے رشوت لے رہا ہے, وہی بات ہوگی نا. رسول اللہ کے حدیث کے مطابق 3 درجوں کے مطابق میں اسے جو ہو سکے میں کروں گا. میرا پہلے سنیں, آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے؟ میرے پاس جس درجے کا میرے پاس لیول ہوا, اگر میں سمجھوں کہ اگر میں اپنے یہاں پر اپنا ہاتھ استعمال کر سکتا ہوں تو میں وہاں پر ابھی آپ سے 25,000 مانگے گئے ہیں. نہیں ابھی آپ سے 25,000 مانگے گئے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. 25 سے 30,000 میں کون سا دے کے آئے؟ نہیں دے کے نہیں آئے, آپ خاموش ہیں. کس وقت سے خاموش میں؟ آپ اس سے پوچھیں کس چیز کے پیسے. یہ نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. 25-30,000 یہ بات نہیں ہے. آپ کے پاس میرٹ ہے, آپ نے 16 سال لگا کے ماسٹر کر کے آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, وہ 25,000 کیوں آپ پھر خاموش؟ نہیں, میں اس کو کون سا سامنے جا کر یہ بات میں نے وہاں پر کی ہے. سامنے کو چھوڑیں, جدید دور ہے. اب جو میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں, میں فون پہ بات کر دوں جی یہ ایسا ہے, آپ کہیں نہیں جی فون پہ تو کوئی بات نہیں, سامنے آ کے. لیکن آپ ہم جو بات کر رہے ہیں نا ابھی, ہمارا بات کا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ جو بے حیائی عروج پر جا رہی ہے, ہمارا آج کی گفتگو اس طرف ہے
کہ اس کا سد باب شریعت کے مطابق، شریعت اس کے کیا کہتی ہے، یا کو ایجوکیشن جسے آپ اپنی انگلش زبان میں کہتے ہیں، کو ایجوکیشن یا مخلوط، وہی ہے نا مخلوط جو ایجوکیشن ہے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، یا اس کا اگر سد باب نہ کیا گیا تو کیا یہ ایک سکینڈل آیا، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آج کے بعد یہ نہیں آئے گا، حکومت اس پر ایکشن لے رہی ہے؟ کہ آپ کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کی اس طرح معاملات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس وقت تک آپ کے معاملات تعلیمی رسول اللہ کی حدیث مبارکہ اور شریعت کے خلاف ٹکراتے رہیں گے، اس وقت تک آپ جو دل کرتے رہیں، جتنے دل قوانین بناتے رہیں، آپ کبھی بھی ان معاملات کی روک تھام نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ کو ایجوکیشن جائز ہے؟ نہیں ناجائز، تو اسلام یہ میں شریعت نے، میں سن رہا تھا میڈیا پہ ایک بندہ بیٹھ کے، مجھے اب نام نہیں یاد، وہ کہہ رہا تھا یہ 2023 چل رہا ہے، اس کے اندر کو ایجوکیشن الگ نہیں کر سکتے آپ۔ یہی ہے نا، جس وقت بچی پکڑی جاتی ہے نا، یا والدین پکڑے جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ان سے یہ بات کرے نا آپ کہ مخلوط جو ان سے یہ سسٹم نہیں جائز، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی تنگ نظری ہے، آپ کا دماغ کیا کلوز ہے۔ جس وقت اسی باپ کی بچی کا سکینڈل سامنے آئے گا، اس وقت اس کے یہ تنگ نظری بھول جائے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں اب کس سسٹم پر کھڑا ہوں۔ معاملات دو ہیں، ایک سسٹم خراب ہے، ایک والدین خراب ہے۔ سسٹم کی خرابی تو سب سے پہلی ہے، لیکن جس وقت بچی گھر سے سکرٹ پہن کر اور نیچے ٹائٹس پہن کر جائے گی تو کیا والد اندھا ہے؟ اس کو نہیں پتا؟ قرآن نے کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو خود بھی بچنا ہے تے نال جڑے بچڑے جمے جی انہاں نوں بھی بچانا ہے، تساں نالو نال، اے نہیں کہ کام اپنا نہیں دا پانا ہے۔ انہاں نوں جس ٹائم بچی، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جناب یونیورسٹی کے اندر داخل کروائی ہے، اب وہاں پر وہ رہ رہی ہے، وہاں پر اس کی جو ان سے رہائش ہے، اور میرے پاس آ کے جس وقت وہ گھر آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ میرے پاپا اور میرے ماما پیسے میرے سے لے کر وہ چلی جاتی ہے، اور اسکرٹس اور یہ معاملات، وہ اندھا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ جس وقت یہ وہاں پر جائے گی تو وہاں پر جا کے کیا ہوگا۔ پھر تعلیم حاصل کرنے جا رہی نہیں، ایک مرد عورت کو تعلیم دے سکتا ہے؟ نہیں، پڑھنے جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کا باپ اس وقت اندھا ہوگا، یقیناً اندھا ہوگا، اس کا بھائی بھی اندھا ہوگا۔ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ نہیں نا، نہیں ہونا چاہیے، جاہل رہے وہ ساری زندگی، پڑھے لکھے نا۔ اس سے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے ایک نظام بنایا جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہو جاتا کہ آپ جناب وہاں پر بچیوں کو، یا یونیورسٹی کے باہر لکھا ہوگا کہ یہاں پر ہم بچیوں کو جو ان سے منشیات فروخت کریں گے، ہم یہ کریں گے، نہیں لکھا ہوگا۔ وہ ایک پورا سسٹم بنائیں گے، پہلے بچیوں کو لائیں گے، پہلے ایک ذہن تیار ہوگا، پہلے انہیں یہ کہا جائے گا اے مولوی، اے فلان، اے ٹمکان، اے تنگ نظر نے، اب کھلے کیا بات ہے، وہ حیا پردہ، او دل دے اندر سب کچھ، جس کا دل ہی صاف نہیں ہے اس کی آنکھیں، ہاں وہ یہ اعجاز شاہ کی بھی نیت صاف تھی، ہاں انہوں نے یہ ان کو کہیں گے، لیکن جس وقت انہیں اس تناظر کے اندر کریں گے، پھر وہ حرام ریلیشن شپ کے اندر چلیں گے۔ پھر اقبال بولا یہاں پر تعلیم کے تضاد میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے جب ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈیر۔ جس وقت اسے تیزاب کے اندر ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کا جھانسا دے، باہر لکھا ہوا ہے جناب یہاں پر علم، عبادت اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، الحدیث بڑا سا لکھا ہوگا، الحدیث ایسے لکھیں گے، پیچھے یہ بات جو ہے نا یہ آپ کو مدم لکھی ہوئی نظر آئے گی، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض، آگے اتنا بڑا لکھا ہوگا الحدیث، تو انہیں پتہ ہے نا کہ مسلمان حدیث کے اوپر اپنی نظروں کو بند کرتا ہے۔ پھر وہاں پر یہ جس وقت نظام وہاں پر انہیں دیا جائے گا، انہیں یہ کہا جائے گا کہ تمہاری حیات دل کے اندر ہے، آنکھوں کے اندر ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر اسے اس کے اندر تیزاب کے اندر ڈالیں گے، تیزاب کے اندر جس وقت ڈال دیں گے نرم ہو جائے گی، پھر اس کو بہاولپور اسلامی ہو یونیورسٹی وہاں پر اسے لے جائیں، وہاں پر جا کے اس کی ویڈیو بنا کے امریکہ کی ویب سائٹ پر بیچیں، انہیں کیا ہے، وہ تو سونے کا حمالہ آپ کے لیے تھا، سونا آپ کے لیے تھا، لیکن اس نے تو اسے مٹی بنا دیا، اس کا کیا جانا ہے۔ اس وجہ سے وہ کوئی اسلامی یونیورسٹی کا سید اعجاز شاہ کرے، یا اس کے علاوہ آپ اور یونیورسٹیوں کے نام لے رہے ہیں، وہاں پر ہو، وہاں پر معاملات ایک جیسے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ کا درد سمجھ آ رہا ہے، اصل میں آپ کو اسلامیہ یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، یا پھر نہیں میرا سوال ادھر ہی رہ گیا کہ مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ وہ آگے کیا آپ نے بولا 2000
2023 चल रहे हैं, जी जी ठीक है। तो 2023 के अगर स्कॉलर्स को देखा जाए तो जो हमारे ऊपर स्कॉलर्स मुसल्लत हैं, वो स्कॉलर्स क्या सिखाते हैं? रिसर्च के नाम पर। मिसाल के तौर पर आप कुछ ही अरसा पीछे चलें, एक जो उस्ताद था, एक टीचर था, पढ़ाने वाला था, मुदर्रिस था, वो अगर छुट्टियां आ जाती थी ना, अगर उसका सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ तो वो परेशान हो जाता था कि मेरा जो सिलेबस है तुलबा को, जिसकी मैंने फीस दी है, तनख्वाह दी है, वो मैंने पढ़ाया नहीं, परेशानी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एक के साथ मेरा भी थोड़ा सा वास्ता रहा। बताए ना रिफा के साथ रहे, बात जो है सबसे पहले आपने वहां पर जो से जाके बीज डाला था, बताएं। नहीं बताएं रिफा यूनिवर्सिटी के चलो अंदर वो मैं आपने गया था। थोड़ा सा अरसा जो है नहीं ये बताएं ना, बताएं। ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बाकियों का भी। अभी बताएं ना, मैं गुजरात में दाखिला मैंने अप्लाई कर दिया, बताएं। गुजरात यूनिवर्सिटी जी अप्लाई कर दिया अच्छा। शेख ने, और वहां पर आपको मामला तब आपको पता होगा। गुजरात आपने नहीं किया, उधर भी इकट्ठा ही है, शरीफों, ये शरीफों का शहर नहीं है, ये गुजरात शरीफों का शहर नहीं अब है। पकड़े गए हैं, अब पकड़े गए हैं। वो गुजरात में पता रहते नहीं, हैं, मैंने ना, कौन इसको कहता है शरीफों नहीं का शहर? मैंने वो वहां पर रिफा के अंदर गया ना, वहां पर एक मौलवी साहब आए हुए, मैं आगे के चल, मुझे कहते हैं नमा साहब बात सुने। मैंने कहा क्या? एक बात पे हम गुस्सा तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं। गुजरात का जिस वक्त नाम सुनते जहन में क्या आता है? मैंने कहा जुत्ती चोर। चले ये जूता चोर आ गया, लेकिन जब बहावलपुर का नाम आएगा वो ये नहीं है। चले आपने ये बात है कि आप गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, शायद 18 अगस्त उसकी आखिरी, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू। तो नहीं, बात ये है कि जिस वक्त आप ये कहेंगे तो फिर गुजरात यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल आएगी। यूनिवर्सिटी के अंदर को एजुकेशन वहां भी है, ये नहीं है कि वहां पर पूरा दीन का लिबादा ओढ़ के किसी को रखा गया, ये बात नहीं है। मेरा एक नजरिया उधर जाके तहकीक करेंगे। अच्छा आप जाए उधर तो भी तहकीक करने गए थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उधर भी बच्चे तहकीक करने जाते हैं। अगर सा मंशियात दे कि और मेरी वीडियोस बना के स्कैंडल बना दें, तो पहले दिन तो नहीं ना करेंगे, पहले दिन नहीं करेंगे। अभी तो लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। इस्लामिक शोबे में ये चीजें नहीं होती। मैं इस्लामिक में जा रहा हूँ। नहीं, इस्लामिक बेशक आप जा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक के अंदर मंशियात नहीं फरोख्त की जा सकती। आप भी एक मनसब पर बैठे हैं, आप भी एक मनसब पर बैठे मेरी हैं। बात पहले पूरी हो लेने दे, फिर आजकल लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। जी पहले मैंने कहा कि पहले उस्ताद होता था, उसको फिक्र टेंशन लग गया थी कि मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है। अब क्या है, अब आप पहला लेक्चर लेंगे, आपको एक पूरा ज़हनी पलाव आपके सामने रखा जाएगा, ख्याली पलाव, ठीक है, और नाम दिया जाएगा आप रिसर्चर हैं, आप मुहक्किक हैं, आप रिसर्च करें, आप बहुत कुछ सीख के आए, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। ये पहला लेक्चर है, और आखिरी लेक्चर भी यही होगा कि आप रिसर्चर। अब पढ़ाई सिर्फ इतनी सी है, मैं इसी वजह से कह तो रहा हूं। वो यही होगा ना, यहाँ पर ये किया और वहां पर उसे कह दिया वीडियो स्कैंडल बनवा ले और आखिर के अंदर तुझे नंबर मिल जाएंगे। अब उसकी वजूहात ये है कि हमारे इदारों में जो है ना, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं मामला, ठीक है, कॉलेजेस और स्कूलों के अंदर भी, जिनके अंदर खास करके नौजवान तबका है ना, बच्चियों का, बच्चों का, वहां तो वैसे ही बहुत खराबी है। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारे तालीमी इदारों में इल्म के साथ साथ मजहब भी था, तब तक दुरुस्त था निजाम। जो ही मजहब को हटाया तो किसी यूनिवर्सिटी ने होली को अपना लिया, किसी ने स्कैंडल को अपना लिया, कायदे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ ना होली सिस्टम, ये मजहब से दूरी है। और जब एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जब उस वहां से एक डिग्री हासिल करके निकलता है, वो मुकम्मल तौर पर मजहब के खिलाफ जहन लेकर निकलता है। अब बहावलपुर ये है कि नहीं? हाँ पढ़ाया उसे ये गया जब है। उसके अंदर निजाम, उसकी तालीम के अंदर एक ऐसा हिस्सा है, वो प्रैक्टिकल करने पे खुद मजबूर हो जाता है एक तालिब इल्म। और रिलेशनशिप तो जाते ही उसका जुड़ जाएगा ना। एक स्कैंडल जो सामने आई, ये एक एजाज शाह उसका मेन किरदार है, लेकिन उसके पीछे माफिया है, माफिया पूरी है, सारा सिस्टम है, अकेले बंदे का काम थोड़ा है। अब मिसाल के तौर पर, वैसे आप है नहीं, आप शरीफ नफ्स तबा इंसान है, देखें आपको अगर एजाज शाह साहिब आपको तसव्वुर करें, समझे आप कुछ लम्हे के लिए एक मफरूजा तैयार करें कि आप एजाज शाह, ठीक है, अब एक लड़की आई, वो तो आपके पास नहीं आएगी, फिर आपने तुलबा को रखा होगा, एक गैंग बनाई होगी, ठीक है, इसके साथ दोस्ती लगाओ
اور اس کو میرے پاس لے کے وہ دوستی لگائے گا، یاری دوستی، وہ چیٹ کرے گا، جانو مانو، ٹھیک ہے، کھانا کھایا، وہ کیا ہے میرے جان نے کھانا کھایا، وہ آپ کریں گے 4 دن، وہ اسٹوڈنٹ کرے گا، پھر وہ آپ کی پہلو میں اس کو لے کے آئے گا، اور پھر آپ کا منشیات کا دھندا بھی چلے گا، اسکینڈل کا بھی سارا نظام پھر آپ کا چلے گا۔ اس کی وجہ یہ، اگر ساتھ میں مذہب ہوتا، ایک تو لڑکی باپردہ نکلتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ایک قدم غلط اٹھانا ہے تو میرے باپ کی جو پگڑی ہے وہ اچھل جانی، ٹھیک ہے، یہ جو یاری دوستی، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ فلاں شاں، یہ پروفیسر، یہ وقتی میرے پاس آئے ہیں، اور ہمیشہ کا جو ساتھ دینا ہے نا وہ میرے باپ نے دینا، ہمیشہ کا تو جو وہ ساتھ یہی دینا ہے وہ ہوگا ماں نا، نے دینا۔ جس وقت باپ کو یہ پتا چلے گا وہ یہاں تو غیرت کے نام پر بچی کو قتل کر دے گا، یا بچی خود ڈپریشن کے اندر چلی جائے گی، وہ خود گولیاں کھا ایسے لے ہی گی۔ ہے۔ نہیں نہیں، یہ ترقی ہو رہی ہے ان کی، ترقی کیا یہ ترقی ہے، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ ترقی اسے کہتے ہیں کہ ہم اہل مغرب کے پیچھے ہم نے نیت کی ہے، پیچھے اہل مغرب کے، ٹھیک ہے۔ تو اب مغرب میں کیا ہے، یہ 1960 اور 65 کے درمیان کی یہ تحقیق ہے، ادھر یونیورسٹیوں کی اور کالجز کی، جو کالج لیول کی طالبات تھی وہ سینکڑوں کی تعداد میں حاملہ نکلی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ 1960 1965 کے درمیان امریکہ کے ایک شہر کے اندر تقریباً، بڑا شہر ہے نا، اس میں 15 سے 20 لاکھ جو ہیں وہ خودکشیاں کی۔ جب ریسرچ کی کہ کیسے کی گئی خودکشی، یوں ایسے کی گئی، ایک لڑکی ہے، آج اس نے ایک لڑکے کو تلاش کیا، بوائے فرینڈ بنا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو کھلایا پلایا، اس کی عیاشی برداشت کی، رات کو اس کے ساتھ گزاری، پھر اگلا دن جب اگلے دن کے لیے اس لڑکی نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں دوسرے دن اسی جگہ ملوں گی، دوسرے دن لڑکا گاڑی لے کے آیا، وہ نہیں ملی، اب لڑکا اس کو تلاش کر رہا ہے، اس کی نہیں ملی وجہ، اب وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ ہے، اب وہ لڑکا تلاش کرتا کرتا کلبوں میں ڈھونڈتا، دیکھتا ہے وہ دوسرے کلب میں دوسرے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ عیاشی کر رہے، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے ایش تیش میں آ کر، غصے میں آ کر اس کو پکڑتا ہے، ہاں بھائی یہ تو کل رات میرے ساتھ تھی، لڑکی کہتی ہے تو پھر کیا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، خوبصورتی زیادہ ہے، لہٰذا آج میں اس کے ساتھ۔ وہ لڑکا غصے میں باہر نکلتا ہے، پہلے تو 2-3 بوتلیں وہ پیے گا نا، کوکا کولا پیپسی کی نہیں پیے گا، وہ دوسری پیے گا، منشیات شراب، وہ پیے گا جس کے اب رہنے دیں، ٹھیک ہے، وہ نظام چلتا ہے، ایسے نظام چلتا ہے۔ میں چلیں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ 1900 سے پیچھے کی ایک بات ہے، یہ اسلام آباد کے اندر ایک سیاسی جوڑا پکڑا گیا تھا، لڑکی کا تعلق بھی سیاست کے ساتھ تھا، لڑکے کا تعلق بھی سیاست کے ساتھ تھا، کسی نے پولیس کو بتایا، پولیس آ گئی، دونوں برہنہ، بالکل برہنہ، ٹھیک ہے، دونوں کپڑے اترے ہوئے ہیں، نشے میں دھت ہیں، پولیس نے پکڑ لیا۔ اب ہوا کیا ہے، اگلے دن پولیس کے اوپر پریشر آ گیا، جی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کی زندگی میں دخل اندازی، بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا جب پیتا ہے 2-4 بوتلیں، پھر اس ٹینشن میں کہ میری گرل فرینڈ اب کسی اور کے ساتھ ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اب وہ 10-12 گولیاں نیند کی کھائے گا، 2-4 گھنٹے کے بعد مر گیا۔ یہ ایسے اقبال اسی وجہ سے تو رونا روتا گیا ہے نا، وضع میں تم نے سارا تمدن میں ہنوز، یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں، یہود یہ کہتے تھے یہ کام تو ساڈے سن، یہ تو کام اساں کرنے سن، وہ بھی نہیں کیے، یہ تو سارے چوک کے لائے گئے مسلمان۔ تو یہ بنیادی جو چیز ہے وہ مذہب ہے، جب تک مذہب کو اس کے ساتھ نہ رکھا جائے گا تعلیمی نظام میں، اب تعلیمی نظام کا جو نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ لوگ ترتیب دے رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ قیام پاکستان کے مقاصد کیا ہیں یا پاکستان کے آئین کیا ہے، ان کو نہیں پتا، وہ بس کیا پکڑیں گے، ادھر سے ایک کہانی لی، ادھر سے کہانی لی، ایک کو کہا جی چلو ان کو نمبرنگ لگا دو، جس کتاب کے نمبر زیادہ لگ جائیں گے وہ کتاب سلیکٹ ہو جائے گی، پبلشر کے پاس جائے گی، اس کو وہ چھاپ دے گا، رنگ برنگا چھاپ کے طلباء کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور جس نے وہ لکھی ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا اس کے اندر لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے چھاپی ہے اس کو بھی نہیں پتا، جس نے اس کی پروف ریڈنگ کیا اس کو بھی نہیں پتا، اور جس نے اس کو سلیکٹ کیا نمبر دے کے یہ اتنی کتابوں میں یہ اس کتاب نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ وہ چھپ کے جب مارکیٹ میں آئے گی تو وہ عوام پڑھے گی، پڑھانے والے کو دیکھے گا یہ کیا ہے، یا پڑھنے والا دیکھے گا۔ تو جب ایسی تعلیم ہوگی، ایسا ایک نظام ہوگا
جس میں مذہب کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. پھر وہاں سے جب لوگ نکلیں گے تو وہ مذہب پر بات کرنے والوں کے اوپر تنقید کریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ انتہا پسندی ہے, شر پسندی ہے, یہ بس تشدد ہے. تشدد نہیں ہے, جو دین پیش کرتا ہے اس کے اوپر تشدد نہیں ہوتا. وہ ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا کہ اب یہ دیکھیں جو اسلامی حکومت اور اسلامی حکمران ہیں وہ ان کی دور بھی نہیں کہ جو چیز حرام کی طرف لے کے جائے اس کو بھی وہ سمجھتے تھے یہ حرام ہے. اب وہ حضرت عمر کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو طریقہ تھا کہ آپ گشت فرمایا کرتے تھے, مدینہ کے ارد گرد دیکھتے تھے کوئی ہے تو ایک خیمے کے اندر سے ایک نوجوان لڑکی کے اشعار کی آواز آ رہی تھی. وہ اشعار کسی ایک مدینے کے اندر ایک نوجوان تھا, اس نے زلفیں بڑی رکھی تھی, بڑا خوبصورت تھا, اس کی خوبصورتی بڑی مشہور تھی. تو وہ لڑکی اس لڑکی کی خوبصورتی کے بارے میں اشعار پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو زندگی کا مزہ. یہ اس طرح کے اشعار تھے, عشقی اشعار. حضرت عمر نے جب یہ سنے تو صبح اس لڑکے کو بلایا, کہا ہاں یہ بال کٹوا دے تاکہ خوبصورتی ذرا کم ہو. جب بال کٹوائے خوبصورتی بڑھ گئی. آپ نے فرمایا یہ ذات راہ لے, یہ سواری لے, تو مدینہ سے ہی نکل جائے, تیری وجہ سے فتنہ آ رہا ہے, تو مدینے میں رہ نہیں سکتے. یہ اسلامی کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی؟ سب سے زیادہ جس کے دورہ خلافت میں اسلام پھیلا ہے وہ تو وہ شخصیت ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا انتہا پسند تھے. معاذ اللہ, یہ تو سوچنا بھی, تصور کرنا بھی یہ گناہ ہے. ان کے بنائے ہوئے قوانین جو تھے وہ مذہب کے مطابق تھے, اسلام کے مطابق تھے, شریعت کے مطابق. جب وہ شریعت مذہب کو چھوڑ کر ہم تعلیم دیں گے تو پھر یہ ایک یونیورسٹی تو کیا آپ ہر ایک یونیورسٹی کی ریسرچ کریں تو آپ کو کئی اسکینڈل ملیں گے, منشیات ملیں گے, سب کچھ ملے گا, فحاشی اور یعنی بے حیائی سب کچھ ملے گا. اب میرا ایک دوست تھا, اس کی صحت بھی آپ ماشاءاللہ وہ کہیں کہ بالکل ہی پتلا سا, اتنا سارا پاؤں, اتنی ساری کلائیاں, یعنی کہ اگر جوان ہوا آئے تو آپ کو خطرہ ہوگا, پوچھیں گے وہ فون کر کے ہاں بھائی بچے ہو کہ نہیں. اب وہ یونیورسٹی گیا, ادھر جا کے وہ محلے کے دوستوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. ادھر کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, ہوا ادھر کی لگ گئی. وہ نسوار اس لیے رکھتا تھا کہ دکھانے کے لیے, وہ دوست رکھتے ہیں وہ ہارٹ جس کو کہتے ہیں آج کل, اس چکر میں شیشہ پیتا تھا. شو بازی کے اندر شو بازی کے اندر دوست پیتے ہیں, دوستی یہ سارا نہیں. وہ شیشہ پینے لگ پڑا, الٹا نشے پر لگ گیا. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ عادی ہو گیا. پھر وہ چھوٹا بھائی ہے گھر, وہ اس پر بھی کیا اثر پڑے گا. وہ ایک دفعہ پھر ایسا ہو گیا, گھر شیشہ لے آیا, والد کے سامنے پینے لگ گیا. والد نے منع کیا, پھر ایک دوسری بار منع کیا, نہیں باز آیا. پھر والد صاحب نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ اب یہ باز نہیں آتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا چھوٹا سارا بھائی ہے, 10 سال کا بھی نہیں ہوگا, 7-8 سال کا ہوگا. اس کے بھی ایک دفعہ, وہ میرا ایک اور دوست ہے, اسی ہاں بھائی جیسے آپ دوست ہیں ویسے ہی, وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ رات کو گیا ہوں گھر, اس نے بلایا, ہم اندر انٹر ہوئے تو چھوٹا بھائی پی. یہی ہے نا کمال ہے. اور یہ تو ابھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پکڑنا تھا. اصل میں بھی چلے گا نا یہ شیشہ, یہ ان کے اور اگر سیاست میں آ جائے تو ان کے انتخابی نشان شیشہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا نظام بن جائے گا. اور پھر وہ کیا محنت کر رہے تھے, یہ اسٹال وغیرہ لگایا ہوا تھا. اب وہ کہہ رہا تھا یار میں ادھر اسٹال پہ یہ بیچ رہا ہوں, میرے دوست ادھر گاڑیوں میں یاشی کریں گھوم رہے ہیں. خواہشات پروان چڑھی نا, وہ یہ صحبت کا سنگت کا اثر بھی ہوتا ہے. تو اب یہ تو وہ معاملات ہیں اور یہ اس کے وہ عمل ہیں جو آپ کے سامنے. اب وہ یاری دوستی میں تو بہت آگے جاتا ہے. اور ایک مقولہ بھی ہے, اور اگر آپ اس کو مشاہدہ اور تجربہ کریں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو یہ اکثر دوست جو یا نوجوان لڑکا لڑکی جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں نا, اگر اس سے پوچھے نا کہ کس کی سپورٹ ہے, وہ کہے گا یار کی, دوست میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے تو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ اس کے خلاف ایکشن لے, 25-30 ہزار بچ جائے گا. چلیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے
اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو معاملات چل رہے ہیں اللہ رب العزت کی اس کی حفاظت فرمائے، اور کوئی ایسا بندہ ہمارے اوپر آئے کہ جو ان معاملات کو جو ان سے ایک احسن طریقے کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کرے، انقلاب آئے، اسلام کا نفاذ ہو۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔